ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، سب مخلوق کو آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر کسی کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس حال میں ہوں گے کہ وہ سب غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے میرا حکم ضائع کر دیا، یعنی میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا، میں نے تمہیں روزے کا حکم دیا، میں نے تمہیں احکام اللہ کا حکم دیا، میں نے تمہیں شریعت کا حکم دیا، میں نے تمہیں اپنے قرب کا حکم دیا، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے اس حکم کو ضائع کر دیا، میرے اس حکم کو نہ پہچانا، اور تم اپنے نسبوں کو بلند کرتے رہے اور نسبوں پر فخر کرتے رہے، تکبر کرتے رہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، فلاں میرا مال ہے، فلاں میری جائیداد ہے، میں تو بڑا سونا ہوں، دوسرا بڑا کالا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن تم نے اپنے نسبوں پر فخر کیا، تکبر کیا، آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر کر رہا ہوں، آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو ذلیل کر رہا ہوں۔ آج پکارو اپنے نفس والوں کو جن کو تم دنیا میں رہتے ہوئے کہتے تھے میرا باپ فلاں ہے، آج اس اپنے باپ کو پکارو، میری فلاں جائیداد ہے، آج اس جائیداد والے کو پکارو۔ اللہ فرمائے گا پھر اس وقت کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ ان کے باپ، وہ ان کے آباء و اجداد، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سڑ کر سا ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور کیڑوں مکوڑوں سے ان کی حیثیت کم ہوگی۔ رب فرمائے گا آج ان کو بلاؤ، اور پھر رب وحدہ لا شریک حکم دے گا کہ تمہارے پاس آج کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے میرے حکم کو ترک کیا، میرے حکم کو چھوڑ دیا، آج تمہارے والدین بھی ذلیل ہو گئے، تمہارے نسب بھی ذلیل ہو گئے، تمہارے مال بھی ذلیل ہو گئے، اور تم بھی آج ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوب جاؤ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا تم کو ذلیل کر رہا ہوں، اور میں غالب حکمران ہوں، میری ذات غالب ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تم نے بلا دیا تھا، میں بادشاہ ہوں، جس کی بادشاہت کو تم نے کمزور سمجھ لیا تھا، تم سمجھتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اعمال صالح نہیں کرتے، ہمارا روٹی پانی تو بند نہیں ہوتا، تم سمجھتے تھے ہم نافرمانی کرتے ہیں، رب ہماری ٹانگیں کیوں نہیں توڑتا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن فرمائے گا یہ رب کی نرمی تھی، آج رب کی گرمی ہے۔ وہ دنیا رب تبارک و تعالیٰ رحمت میں تھا، آج رب تبارک و تعالیٰ شان جبوریت میں ہے۔ آج جواب دو، آج حکمران میں ہوں، آج بادشاہت میری ہے، آج ہر حکم میرا چلے گا، آج چودھری صاحب بھی آ جائیں، وزیر صاحب بھی آ جائیں، بادشاہ سلامت بھی آ جائیں، آج بتائیں کس کی بادشاہت ہے؟ ہر کوئی لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ پھر فرمائے گا آج میں اللہ کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے۔ تم نے اپنے قبیلے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، میرے حکموں کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک جل شانہ پھر سب کچھ بیان کر کے پھر فرمائے گا ہاں کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، جو عاجزی انکساری کرتے رہے، ان کو لایا جائے، پھر متقی، پھر پارسا، پھر رب سے ڈرنے والے، ان کو لایا جائے گا، اللہ پاک ان کو پھر عزتوں کے تاج پہنائے گا، پھر بڑے بڑے بادشاہ وہاں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرے ہوئے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ رب فرمائے گا نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم مسیطر کہہ کے ان کے مذاق اڑاتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں بظاہر کمی تھی لیکن آج ان کے پاس اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ تو اس لیے اللہ